بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا اور جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلے کی باتیں ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور تم میں سے جو بیمار اور سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے وہ اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، اور اسی لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، اور اسی لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے، اور روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور کیا رمضان المبارک میں انسان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک میں شیطان کو قید کیوں کر لیا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اس خاص مہینے میں اللہ تعالیٰ وہ کون سے 5 رحمتیں انسان پر نازل فرماتا ہے جو آج سے پہلے کسی قوم پر نازل نہیں فرمائیں، اور ماہ رمضان کی بابرکت راتوں میں کتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس ماہ رمضان میں بھی بخشش نہیں کی جاتی، اور اس مہینے میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذاب بتائے۔ ان تمام تر سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق۔ اس کو ماہ صبر اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کا اجر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مواسات کا مطلب ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں لوگ خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اسے ماہ مواسات کہا جاتا ہے۔ ماہ وسعت رزق، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور غریب لوگ بھی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید سیدنا خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ رمضان کی آخری رات تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے، اور جو کوئی بھی رمضان المبارک کی رات میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت تیار کر لیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص اس مہینے کے دن یا رات میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت تیار کر لیتا ہے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ ایک گھوڑ سوار 500 سال تک اس کے نیچے سفر کرتا رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ نمبر 1 کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس انسان کی طرف اللہ تعالیٰ ایک بار نظر رحمت فرماتا ہے تو ان کو کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا۔
نمبر 2، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، روزے دار کے لیے فرشتے دن رات دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں رحمت اور راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجودہ لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں اس کام کی اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب صبح صادق سے ایک منادی یعنی اعلان کرنے والے فرشتے یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کرنے والے اپنا ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کرنے والے برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی طلب کو میں پورا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو میں قبول کروں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا کو میں پورا کروں؟ ہے کوئی سائل جس کے سوال کو میں پورا کروں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب افطار کے وقت 60,000 لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہر دن 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور انہیں جہنم کی عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ نیز جمعہ کی ہر دن اور رات کی گھڑی میں ایسے 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے جن پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم سے مسیرہ نامی ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے، اور ان جنت کے پتوں کے ہلنے سے ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ دلکش ہوتی ہے، جو آج سے پہلے ایسی دلکش آواز نہیں سنی گئی۔ اس دلکش آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ حوریں جنت کے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے اور ہمارا نکاح ان سے ہو جائے۔ اس وقت جنت کی حوریں دروغائے جنت سے کہتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ تو دروغائے جنت حضرت رضوان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب رمضان آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا اور آپ نمازوں میں کثرت کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ میری رضا حاصل کر سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔
تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے درمیان نہ آئے اور میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کر سکے۔ لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر لیتے اور اس مقدس مہینے میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیاطین کو بھی جکڑ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکے تو وہ کب اپنی بخشش کروائیں گے؟ روایت میں ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا حق نہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اس مہینے میں حرام کام کرنا نہ چھوڑے اور جس نے اس مہینے میں زنا کیا اور شراب پی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلے رمضان تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا شخص اگلے رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کے بدلے وہ جنت میں جا سکے۔ بس تم رمضان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس طرح اس مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہیں۔ تو تم میں جو کوئی بھی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن کے روزے اگلے دنوں میں رکھے، اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں روزہ رکھنے کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ تم لوگ جب روزہ رکھو گے تو پرہیزگار اور متقی بن جاؤ گے، اور اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص شرعی سفر میں ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو شخص بیمار ہو جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔